بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے ہنگامی لائحہ عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مائنس عمران فارمولے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جنیوا میں عالمی رہنماؤں کے سامنے عمران خان کے ڈنکے بجے ہیں اور شہباز شریف سمیت موجودہ حکومت کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو سعودی عرب اور امارات سے بڑی سلامی ملی ہے۔ یہ کیا سلامی ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یو اے ای پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک عام صحافی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اندر اپنی سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے جو بینکس ہیں وہاں پر اپنے جو ڈپازٹ اماؤنٹ ہے اس کو 5 ارب ڈالر تک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس سے پاکستان کا جو ریزروز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا اور پاکستان کی جو معیشت ہے ایک مرتبہ ڈیفالٹ سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، سعودی عرب نے سرکاری طور پر اگرچہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر دفاع خالد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں یقیناً یادگار رہی ہیں۔ پھر انہوں نے روضہ رسول اور مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے وہ عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد وہ یو اے ای کے دورے پر پہنچے اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب تشریف لے گئے تھے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ کبھی بھی جمہوریت پنپ نہیں سکی اور الٹیمیٹلی جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کا ہمیشہ عام رول رہا ہے، اور جو عالمی برادری ہے وہ بھی پاکستان کو اسی تناظر سے دیکھتی ہے۔ جو اہمیت آرمی چیف کی ہوتی ہے وہ ملک کے وزیر اعظم یا وزیر دفاع کی نہیں ہوتی۔ اس معاملے کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ اب جو وزٹ ہو رہا ہے یہ اقتصادی طور پر پاکستان کو سٹیبل کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن جب پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے تو کس طرح بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور وہی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، چوری ڈکیٹی، NRO2 ملتے ہیں۔ اس معاملے کو عمران خان ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور جنرل باجوہ سے اپنے اختلاف کی ایک بڑی وجہ اسی کو قرار دیتے ہیں۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب کے اندر یقیناً کسی بھی وقت یہ اناؤنسمنٹ جو ہے اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ یو اے ای کے اندر پہنچے ہیں اور متحدہ عرب امارات پہنچنے پر قصر الشاتی پیرس میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید آل نہیان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے زبردست استقبال کیا ہے۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آرمی چیف بننے پر ان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے اور نئی ذمہ داریوں پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے لیے شیخ محمد بن زید کا تعاون اور کردار کو آرمی چیف نے سراہا ہے۔ دفاعی اور فوجی تعاون سمیت مختلف شعبوں کے اندر تعلقات کو مزید وسعت دینے پر غور ہوا ہے۔ اب کل اسی طریقے سے آج شاید جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ بھی یو اے ای کے اندر پہنچیں گے۔ اب ایک طرف آرمی چیف اور وزیر اعظم وہ ظاہر ہے جو جنیوا کے اندر ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر 10 ارب ڈالر کے وعدے وعید کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر آلریڈی تقریباً 6 ارب ڈالر کے قریب جو اماؤنٹ تھی وہ پہلے ہی اناؤنس کر دی گئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، لیکن وہ اماؤنٹ ملی نہیں ہے۔ یہ ابھی چونکہ وعدے ہیں اور 3 سالوں کے اندر جو اماؤنٹ ہے وہ آئے گی، مزید کیا شرائط ہوں گی، ابھی یہ ساری چیزیں سامنے آنا باقی ہیں۔ تو وقتی طور پر ایک اعلان کی حد تک اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، لیکن جب پیسہ آئے گا تو یہی اصل میں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ اب جو مائنس عمران کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے وہ بڑی ایک زبردست نیوز ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ڈونرز کانفرنس منعقد کی، وہاں پر عالمی رہنماؤں نے اناؤنسمنٹس کی اور جس طریقے سے پیسہ فرانس، امریکہ، باقی بہت سارے جرمنی، جاپان جو ممالک تھے انہوں نے اناؤنس کیا، لیکن اس دوران عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے اس کا بڑا زبردست طریقے سے پریزنٹیشن ہوئی۔ بتایا گیا کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے اور یہ ان کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا اعلان ہے، یعنی یہاں ایک طرف مائنس عمران کی باتیں ہو رہی ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو نائل کیا جائے، گرفتار کیا جائے، چونکہ جتنا بھی سیلاب ملک کے اندر آیا ہے، زرداری مافیا ہو، شریف مافیا ہو، ذاتی حیثیت سے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ اتنے
مقبول نہیں ہیں. یہ تو چلے سرکاری سطح پر حکومتی سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے کہ یہ اگر اناؤنس کریں تو پاکستانی کوئی پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اندر اس کے لیے رفائی کاموں کے لیے جمع کروائیں. تو اس طرح ایک ٹکا بھی، اب ٹکا پھر کہنا پڑ جاتا ہے لیکن چونکہ ایک کہاوت کے طور پر معروف ہے، لیکن اب روپے کی ویلیو چونکہ ٹکے سے بھی کم ہو گئی ہے تو ایک روپیہ بھی اپنے طور پر شہباز شریف نے، یعنی شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، بھٹو خاندان نے اناؤنس نہیں کیا، بلکہ اپنے کیسز کو معاف کروایا. وہ پیسہ جو کرپشن کے ذریعے اس میں کمایا گیا ہے وہ پاکستان کو واپس ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ بھی واپس نہیں ہوا. تو اب عمران خان نے جو ٹیلی تھون کے ذریعے رقم جو 15 ارب روپے کا اناؤنسمنٹ تقریباً ہوئی تھی، جس میں 4 ارب سے زائد روپیہ پاکستان کو مل چکا ہے، اور جو پیسے 4 ارب مزید ملنے تھے اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل معاملات، مختلف ممالک کے اندر پیسے جو بھیجنے کا طریقہ کار ہے اس ٹیکنیکل معاملے کی نظر ہو گئے ہیں. بہرحال اس کے باوجود پاکستان کا واحد سیاستدان عمران خان، جس کے کہنے پر لوگوں نے پیسہ دیا اور پیسہ مزید آگے خرچ ہو رہا ہے. اب سندھ حکومت کی آپ نااہلی اور نالائقی کو ملاحظہ کیجئے کہ وہاں پر باقاعدہ ثانیہ نشتر صاحبہ جن کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا گیا ہے، انہوں نے بتایا بھئی آپ نے کوئی سروے کیا ہے تو اس سروے ہمیں دے، کس کے مطابق جو ہے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے. تو سندھ حکومت ابھی تک کوئی ایسا سروے بھی سامنے نہیں لا سکی جس کے اندر الٹیمیٹلی وہ بتا سکیں کہ سیلاب زدگان کو اتنا نقصان ہوا ہے. تو 1 ارب روپیہ سندھ جو علاقہ ہے، مختلف علاقوں کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کر رہی ہے تحریک انصاف. اور عمران خان نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے، لوگ کہتے تھے وہ پیسہ کدھر گیا ہے، تو وہ ایک چینل کے ذریعے پراپر جو ہے اس کا خرچ ہو رہا ہے اور تمام چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں. لیکن وہاں جنیوا کے اندر تمام عالمی رہنماؤں کے سامنے عمران خان کی اس ٹیلی تھون کا ذکر ہونا، پروجیکٹر پر باقاعدہ ٹی وی پر اس کا چلنا دکھانا، یہ ایک بہت بڑا ان کا، میں سمجھتا ہوں، خدمات کو تسلیم کیا گیا. اور یہ شہباز شریف اور ان کے جو حواری ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو -1 پر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی عالمی برادری کے اندر عمران خان کا جو نام ہے وہ زندہ ہے. اب ایک بڑا چونکہ فیصلہ آیا ہے اور الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کروائے، وہ الیکشن نہیں کروانا، ملتوی کروانا ہے، حکومت کو مدد دینا. اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چند جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس حکومت کی بی ٹیم بن گیا. یونین کونسلز کے اندر بھی من مرضی سے بغیر مشاورت کے مقامی سطح پر ان کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے، تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. سیاسی رہنما وہاں ہر جگہ پر اپنے طور پر پنجاب کے اندر بھی نالا ہیں، لیکن اب یہاں پر جو ہے تو انہیں الیکشن کمیشن پر کہا گیا جی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. ان کے ساتھ اسد عمر اور فواد چودھری ہیں. اور یہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، خبر آپ سن چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں نثار دورانی، ان کے سربراہی میں بینچ نے سماعت کی، فیصلہ محفوظ کیا. 3 جنوری کو کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلے میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر کے الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی گرفتار کرنا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ ایک لیگل پروسیس ہے کہ اگلی جو حاضری ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یقینی بنانی ہے. اب الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ان کی حاضری سے استثناء کی تمام درخواستیں خارج کی جاتی ہیں اور 17 جنوری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ضمانت کے لیے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے ہوں گے. تو یہ ضمانت کے لیے مچلکے جمع کروائیں گے، گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن 17 جنوری کو اسلام آباد کے اندر ان کو پیش ہونا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. لیکن اب تحریک انصاف نے اپنے لائے عمل کا اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، آپ الیکشن کروا نہیں رہے، آپ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی بی ٹیم بن چکے ہیں، تمام فیصلے تحریک انصاف کے خلاف میرٹ سے ہٹ کر آپ دے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے رنگے ہاتھوں جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، اس کی ویڈیو پکڑی گئی، ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لیکن اس پر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو یہ مائنس عمران کرنے کا جو ایک خواہش ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کی ایک کوششوں میں سے بہت بڑی کوشش ہے. لیکن اس کے خلاف اب فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ استدعا کی جائے گی کہ یہ میرٹ سے ہٹ کر جو ہے ایک شخص جس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ زخمی ہے، اور ان حالات کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب یہ حاضری یقینی بنانے پر لگا ہوا ہے. پھر سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہو جاتے ہیں جب عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہوتا ہے،
نارمل حالات کے اندر بھی، تو اب تو ویسے ہی وہ آلریڈی ان پر حملہ ہو چکا ہے، جان کو اب بھی خطرات ہیں، اور اگر چند دن چند ہفتے اگر یہ ڈیلے ہو گیا تو کون سی قیامت آ جانی ہے۔ الیکشن کمیشن کی توہین تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اپنی توہین خود کر رہا ہے، یعنی وہ الٹیمیٹلی ان کے تمام فیصلے جو ہے وہ متنازعہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر یہ ہنگامی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کے خلاف جو ہے اب ریٹ دائر کی جائے گی، یعنی درخواست دی جائے گی، اور اس فیصلے کو سٹے لینے کی کوشش ہوگی۔ دوسری طرف خواجہ سعد رفیق، ان کا سیاسی نظریات ہیں اور وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے، اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی استحکام کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی۔ بھٹو کو قبر میں ڈال دیا گیا مگر مائنس نہیں کر سکے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی سے سیاسی اختلاف، مگر ابھی ہم ایک ہیں۔ یقیناً آپ کے مفادات ایک ہیں، چونکہ آپ کے مقابلے میں عمران خان جیسی ایک پاور آئی، عوام نے آپ کو مسترد کیا، اور اب آپ الیکشن میں جا نہیں رہے اور پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو عالمی جو رہنماؤں نے اور ممالک نے جو امداد کا اعلان کیا ہے، یہ ہے تو ابھی محض اعلان ہی، لیکن بہرحال یہ حوصلہ افزا اعلان ہے۔ تو پاکستان جو ڈیفالٹ کی صورتحال سے ایک بار نکل آیا ہے، پہلے آلریڈی جو اناؤنس شدہ اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بینک کو یا ورلڈ بینک کے جو پیسے پہلے ملنے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں کہ چلیں یہ بھی اناؤنس ہوا ہے۔ سیلاب زدگان کا 30 ارب ڈالر چاہیے، لیکن اگر 10 ارب ڈالر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ لیکن دوسری طرف لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی رشیا سے آٹا پہنچ چکا ہے، اور اب ذخیرہ اندوز، یعنی یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر آٹے کی شارٹیج ہے، بلکہ ذخیرہ اندوز جو ہے انہوں نے اس ملک کا چونکہ بڑا مافیا ہے، یہی کھاد مافیا ہے، یہی جو ہے وہ یہاں پر آئی ڈی پیز ہیں، یہی مختلف مافیات کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ حکومت سے یہ تکڑے ہیں، اداروں سے تکڑے ہیں، یہی سیاست میں ہوتے ہیں، یہی اس ملک میں اندر کاروبار چلا رہے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی چیز کی شارٹیج کر دیتے ہیں۔ قانون کی گرفت اتنی کمزور ہے کہ یہاں پر 3000 ارب روپے تقریباً عمران خان صاحب کے دور سے ایف بی آر اور دیگر جو محکموں سے باقاعدہ پیسے گورنمنٹ نے وصول کرنے ہیں، اداروں نے مختلف پرائیویٹ کمپنی سے وہ پھنسے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، ایک جوڈیشل سسٹم اس طرح کا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اس وارنٹ گرفتاری کے فیصلے کے بعد اپنے لایا عمل کا اعلان کر دیا، اور جنرل عاصم منیر کو سعودی عرب اور امارات سے بھی ان کو بڑی مدد مل جائے گی، توقع یہی ہے۔ اور اگر وہاں سے بھی مل جاتی ہے، سعودی عرب کے ڈپازٹ بھی 5 ارب ڈالر تک ہو جاتا ہے، تو ایک مرتبہ جو ریزروز ہیں وہ اس سطح پر ہو جائیں گے کہ معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ، مشکل صورتحال ضرور ہے لیکن بہرحال اس سے آہستہ آہستہ نکلا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔